السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد وبین الکفر ترک الصلاة۔ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان عظیم یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اس متبرک اور منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ بہت دنوں سے قلب میں آرزو و تمنا تھی کہ آپ حضرات کے مابین نماز کو موضوع گفتگو بناؤں۔ اسی مقصد کو سامنے رکھ کر لب گشائی کی جسارت کر رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے مابین لب گشائی کا موقع ملا۔ اللہ تعالی ہمیں سما سے زیادہ عمل پیرا بنائے، آمین۔ خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہر وقت تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا، اور انہی تحفے میں سے ایک اعلیٰ اور عرفہ تحفہ نماز بھی ہے۔ اس متبرک تحفے کی فضیلت روز روشن کی طرح آیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرش پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو بھی فرش پر نازل فرمایا، روزہ کو بھی فرش پر نازل فرمایا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں، یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت عرفہ ہے، اور اعلیٰ اور عرفہ شے کو اعلیٰ ہی جگہ پر عطا کیا جاتا ہے، لہذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا۔ برادران اسلام، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز ہی کو اہمیت دی ہے اور نماز کی تلقین کی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفے کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ کرام خوشی کے مارے جھوم اٹھے اور کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ، اب تو نمازوں کے ذریعے ہم ہر مشکل آسان کر سکتے ہیں اور ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا، اور 5 وقت کی نماز ادا کرے اور 500 نمازوں کا ثواب ملے، اور نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضا الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، اور نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے۔ دل میں ہر ایک انسان کے حسرت ہے جہاں کی، دل میں ہر ایک انسان کے حسرت ہے جہاں کی، وہ باغے جہاں سر کو جھکانے میں ملے گا۔ بزرگان محترم، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی کتب نماز کے بغیر کتب نہیں ہو سکتا، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز کی پابندی کی، اور تابعین نے بھی نماز پر مداومت کی، تبھی تابعین نے بھی ترک نماز نہیں کی، ائمہ مجتہدین نے بھی نماز کو پکڑ رکھا، اور اولیاء کرام نے بھی نماز کو اختیار کیا ہے۔ کوئی بتا دو کہ کسی نبی نے نماز کی ہو اور نبی بن گیا ہو، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی ہو گیا ہو، کوئی کتب نماز کے بغیر کتب بن گیا ہو، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال بن گیا ہو، کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو، آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ محبوب عمل ہے، اور نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے، نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہے جہاں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہو، یعنی قبر میں نماز مصائب و پریشانی کو ٹال دیتی ہے، نماز سے انسان افضل اور عرفہ ہوتا ہے، کیوں نہ ہو، نماز ہے ہی ایسا تحفہ جس سے شیطان کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اور میں بغیر حوالے کے بات نہیں کہتا، مشکات شریف اٹھاؤ اور صفحہ نمبر 58 پر دیکھو کہ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا گویا کہ اس نے کفر کیا۔ لیکن آج کل کے نوجوان دوسرے گناہوں کے کرنے کو بڑا جرم سمجھتے ہیں،
کیا جس زمین میں سجدہ نہ ادا ہو اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ اور آج لوگ زنا کرنے کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ نماز کا چھوڑ دینا زنا کرنے سے بڑا جرم ہے۔ قتل کرنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا قتل کرنے سے بڑا جرم ہے۔ رشوت کھانے کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے۔ سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے کوئی زنا کیا تھا، کوئی قتل کیا تھا، کوئی شراب پی تھی، کوئی جوا کھیلا تھا، کیا تھا، کوئی شرک کیا تھا۔ شیطان سجدے کا انکار ہی ہوا، ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ لیکن اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے کہ روزانہ 5 دفعہ کئی سجدوں کے انکار کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور آرام سے کھانا کھاتا ہے، اور آرام سے چائے پیتا ہے، اور آرام سے کہہ لگاتا ہے، اور آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے۔ شیطان ایک سجدے کا انکار ہو کر وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ جس نے فجر کا انکار کیا سجدوں کا، پھر ظہر کے سجدوں کا مذاق اڑایا، پھر عصر کا مذاق اڑایا، پھر مغرب اور عشاء کا مذاق اڑایا، اور 8ویں دن سر پر ٹوپی رکھ کر آیا۔ 8 دن جس نے اتنے سجدوں کا انکار کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اسے مردود نہ کر دے، تو کیا ہوگا اس دن جب جن بچوں کے خاطر، جس نفس کے خاطر اللہ سے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا، کہ آیا نہیں جاتا، گرمی بڑی ہے، سردی بڑی ہے، اندھیرا بہت ہے، کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں؟ کیا قبر کی گرمی یاد نہیں؟ کیا جہنم کی آگ یاد نہیں؟ کیا جہنم کا عذاب بھول گئے؟ وہ اللہ جنت کی نعمتیں بھول گئے، وہ اللہ کا کلام بھول گئے، وہ اللہ سے ملاقاتیں بھول گئے، وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے۔ یہ کیسے اسلام ہے؟ یہ کیسے پتھر دل ہے جو کمانے کے لیے تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں، جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہوئے، نہ کسی بوڑھے کو ہوش آئے، نہ کسی جوان کو ہوش آئے، نہ کسی مرد کو ہوش آئے، نہ کسی عورت کو ہوش آئے۔ یہ کیسے اسلام ہے؟ یہ کیسے اسلام ہے؟ مسلمانوں جاگو اور نماز قائم کرو اور احکامات خداوندی پر عمل کرو۔ میں آخر میں 2 شعر کے ساتھ اپنے تقریر کو مکمل کرتا ہوں۔ بس اپنے کردار کا تو غازی بن جا، بس اپنے کردار کا تو غازی بن جا، بس اپنے کردار کا تو غازی بن جا۔ توڑنے والے خود بنائیں گے مسجد اپنی، توڑنے والے خود بنائیں گے مسجد اپنی، شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا۔ اور سجدہ عشق ہو تو عبادت کا مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت کا مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔